السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلام۔ پارلیمنٹری پارٹی کے جتنے بھی ایم این اے صاحبان ہیں اور بھی لیڈرشپ جو اس میں ہے، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور اس دوران یہ جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو پولیٹیکل کمیٹی کی کل ملا کے 5-6-7 میٹنگز ہوئی ہیں۔ کور کمیٹی کی بھی ایک ہوئی ہے، لیکن پارلیمنٹری پارٹی کی ایک بھی نہیں ہو سکی۔ میرا خیال ہے ہمیں پارلیمنٹری پارٹی کی ایک میٹنگ ضرور کرنی چاہیے، لیکن وہ اوپن میٹنگ ہو، سامنے بیٹھے ہوں تاکہ اس میں بات ہو سکے۔ لیکن پارلیمنٹری پارٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ تو ہمارے پارلیمنٹیرینز ایم این ایز جو ہیں وہ نکالتے ہیں، ایم پی ایز نکالتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارٹی کا کیا فیصلہ تھا، ہمارے اہداف کیا تھے، اور ہم سے کہاں غلطیاں ہوئیں۔ ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا۔ دیکھیں، پہلی بات، چاہے جتنی بھی کوئی غلطی کرے، کچھ بھی ہو، ایک جمہوری ملک میں گولی نہیں چلا سکتے۔ You can't fire a bullet on a peaceful protester۔ چاہے کچھ بھی ہو، آپ انگیج کرتے ہیں۔ ہم بھی انگیج کرتے تھے ہمارے دور میں پی ایم آفس کے حکم پہ۔ میں، پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب، ہم انگیج کرتے تھے، اور اللہ کے کرم سے، کامیابی سے ہم نے بہت سے پروٹیسٹس پیسفلی ہم نے نپٹائے۔ شکر الحمدللہ اسلام آباد میں کسی کی ڈیتھ تو چھوڑیں، کسی کی گرفتاری تک بھی نہیں ہوئی الحمدللہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو پروٹیسٹ تھا، خان صاحب نے جب اس کا اعلان کیا، میرے خیال میں 14 کو یہ اعلان ہوا، علیمہ آپا کی طرف سے یہ اعلان ہوا۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ اعلان چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک جو ہے سیاسی جماعت ہے، اور یہ ایک مضبوط مڈل کلاس کی ایسی جماعت ہے جس میں جو انتظامی عہدے ہیں وہ پاورفل ہیں۔ اور خان صاحب نے ہمیشہ فیملی پالیٹکس کی جو ہے اپنی جماعت میں یہ کہا ہے کہ میری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، میرا بہت احترام کا رشتہ ہے علیمہ آپا سے۔ شاید وہ میری بات سنیں بھی، کوئی میسیج ان تک پہنچ جائے گا، یہاں سے میسیجز بھی آؤٹ ہوتے ہیں۔ میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے بھائی کے لیے وہ کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک اصولی فیصلہ ہے۔ اور یہ پھر اگلے دن جب ملاقات ہوئی 15 نومبر کو، 14 کو میرے خیال میں اعلان ہوا علیمہ آپا کی طرف سے، 15 کو ملاقات ہوئی میری، بیرسٹر گوہر صاحب کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی، فیصل چودھری صاحب بھی وہاں تھے، خالد یوسف صاحب، یہ سارے وکلاء ہیں۔ اگلے دن ہماری جب ملاقات ہوئی تو یہ نقطہ میں نے سامنے رکھا کہ خان صاحب اتنے بڑے اعلانات جو ہیں وہ تو پارٹی مین آفیشلز کی طرف سے ہونے چاہیے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ یس، آئندہ سے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ پارٹی مین آفیشل یعنی چیئرمین کرے گا۔ چیئرمین اگر نہیں ہے موجود تو جنرل سیکرٹری کرے گا۔ جلد خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر صاحب نے پوچھا خان صاحب سے کہ خان صاحب لوگ کو پوچھ رہے ہیں کہ کس جگہ آنا ہے، کوئی لوگ ڈی چوک کی بات کرتے ہیں، کوئی کشمیر ہائی وے، کوئی یہ کوئی وہ۔ خان صاحب نے کہا نہیں، ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں، آپ لوگوں کو اسلام آباد بتائیے۔ اسلام آباد جب آ جائیں گے پھر ان کو جگہ بتا دی جائے گی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی، باہر پریس ٹاک ہوئی، پریس ٹاک میں جب میں نے یہ بات کی کہ خان صاحب نے کوئی جگہ نہیں بتائی، سب کو یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچیں، تو اس پہ بہت زیادہ میرے پہ کرٹیسزم آنا شروع ہوئی ایک گھنٹے کے بعد کہ بھئی آپ کیوں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں ڈی چوک کی مخالفت کر رہے ہیں یا کسی جگہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میں تو اپنی بات تو نہیں کی تھی، وہ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی جگہ نہ بتائیں، اسلام آباد کا بتا دیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ لوگ کیوں اتنا اس وقت اس پہ سیخ و پا تھے، کچھ پاکستان سے باہر لوگ بھی، کہ ڈی چوک کی بات کیوں نہیں کر رہے۔ یار میں اپنی طرف سے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میں خان سے سن لوں۔ تو خان صاحب نے صرف میرے تو نہیں، سامنے خالد یوسف صاحب تھے، فیصل چودھری صاحب تھے، چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب تھے، اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے۔ تو ان کے سامنے خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں، صرف اسلام آباد کا کہیے، کیونکہ وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالات کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پرامن طور پہ جہاں تک آپ جا سکیں، جہاں سے نیگوسیشن ہو سکے، کیونکہ ہمارا مقصد احتجاج کا نیگوسیشن کرنا ہے کہ مسئلہ حل ہو۔ خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں آئینی ترمیم کی جو واپسی اس کی۔ اور اس ملاقات میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کنفیوژن نہ پھیلائیں، یہ بات کرنا کہ سندھ میں احتجاج علیحدہ ہوگا، بلوچستان میں علیحدہ ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایک ہی جگہ کریں، سب کو اسلام آباد آنے کا کہیں۔ تو میں نے یہ بھی اس پریس ٹاک میں کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سب نے اسلام آباد آنا ہے۔ اس پروٹیسٹ کے دوران اپنا کراچی، سندھ میں یا بلوچستان میں علیحدہ احتجاج نہیں ہوگا، کیونکہ ساری جو وہ ہے فوکس وہ ادھر ہونا چاہیے، جتنی بھی عوام ہے وہ ادھر آئے تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ تو یہ دونوں باتیں خان صاحب نے کی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بیچ میں آ گیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا۔ جیسے یہ فیصلہ آیا ہے، میرے خیال میں 22 تاریخ کی دوپہر تھی یا کوئی ٹائم تھا، تو اس کی
21 तारीख थी, तो रात को फिर उस पर पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई। इसका मेरे ख्याल में MNAs को या पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबरान को इल्म नहीं होगा। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, यूनानिमस पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया, और अभी याद रखिए एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि हमारे कुछ मेंबरान जाएं जो सीनियर हैं, और वो जाके इमरान खान साहब से कल मिलें और उनको बताएं कि अब नई डेवलपमेंट ये है कि पहले तो आप एहतजाज की कॉल करते थे, हुकूमत 144 लगाती थी, हुकूमत मना करती थी, तो उसका तो हल है, आपके खिलाफ पर्चे हो जाएंगे, आप अदालतों से अपनी जमानतें करा लेंगे। लेकिन इस बार चूँकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का हुक्म है कि आप एहतजाज अभी ना करें, एहतजाज की इजाज़त नहीं है, अगर आपने करना है तो दरख्वास्त दें। और उसके साथ साथ ये भी उस हुक्म में था कि हुकूमत को पाबंद किया था कि आप इनके साथ मुज़ाकरात शुरू करें। तो पॉलिटिकल कमेटी की राय ये थी कि फ़िलहाल आप खान साहब को इस पे कायल करें कि एहतजाज जो है उसको ऑन होल्ड करें, कैंसिल ना करें, ऑन होल्ड करें, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए, ताकि अगर ये रास्ता निकलता है खान साहब की रिहाई का, मैंडेट की वापसी का और 26वीं आईनी तरमीम की वापसी का। और साथ साथ चूँकि वो दिन ऐसा था कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आप उसको फिर वो ख़त्म नहीं कर सकते थे, उसके खिलाफ आपने अपील में जाना था, तो फिर ज़ाहिर सैटरडे संडे आ रहा था, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। इंट्रा कोर्ट इसलिए नहीं कर सकते थे हाई कोर्ट में कि वो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने अभी ख़त्म नहीं किया था, उनकी अदालत में चल रहा था, तो उसके खिलाफ आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, और वो तो आप पीर वाले दिन जा सकते थे। तो इस वजह से अगली सुबह 1 बजे हमारी मीटिंग वज़ीर आला साहब ने मेहरबानी फरमाई, उन्होंने अरेंज करवाई। हम 5 लोग गए, सलमान राजा साहब थे, सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन गौहर साहब थे, मैं था, रऊफ हसन भाई थे, और सीनियर वकील जो हैं सरदार खोसा साहब थे, MNA भी हैं। हम सब गए, 3 घंटे उधर बैठे रहे, हमें नहीं, 2.5-3 घंटे हमें नहीं उन्होंने अलाउ करने दिया। हमें ऐसा लगा जैसे कोई चाहता है कि ये एहतजाज लाजमन हो, कोई ना कोई तसादुम हो। बहरहाल हमें नहीं उन्होंने मिलने दिया। मैंने फिर अगली सुबह भी रिक्वेस्ट की लीडरशिप को कि आप कोशिश करें आज खान साहब से मुलाकात हो जाए, कि हमारी उन तक ये मैसेज चला जाए पूरी पॉलिटिकल कमेटी का, कि पॉलिटिकल कमेटी समझती है कि अभी एहतजाज जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको रिवर्स करें, और अगर मुज़ाकरात की बात पे पाबंद कर रही है अदालत तो उनके साथ मुज़ाकरात करें, और इसके साथ साथ हम इस फैसले के खिलाफ जाएं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि फैसला ख़त्म हो, तो उसके बाद अगर हम आएंगे भी तो मेंबरान पे तौहीन अदालत नहीं लगेगी। वो नहीं हो सकी मुलाकात हमारी। बहरहाल एहतजाज शुरू हो गया। एहतजाज जब शुरू हुआ है तो मैं इधर ही था गौहर साहब के साथ, क्योंकि गौहर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इधर मेरे साथ अडियाला जाएं। उसके बाद उसी दिन जब हमारी मुलाकात 5 बंदों की नहीं हो सकी अडियाला में, तो शाम को CM साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आई हम 5 को कि आप इधर आ जाएं, अगर आपको खान साहब से नहीं मिलने दिया तो इधर आ जाएं, कम से कम अपना सलाह मशवरा कर लें। सलमान राजा साहब तो लाहौर चले गए इंतजामात के लिए, और खोसा साहब हमसे अलहदा थे, वो पेशावर चल निकले। हम थोड़ा देर हो गई, हमने खाना खा के तो मगरिब पड़ी, और उसके बाद जब निकले मैं और गौर साहब, रास्ता बंद था उधर कटी पहाड़ी से आगे, कहीं बुरहान पत्नी कहीं किसी जगह पे बंद था, तो वी हैड टू टर्न बैक, क्योंकि वो बंद हो गया था, और फिर उसके बाद तो बंद ही रहा। कल फिर सैटरडे था, सैटरडे को भी बंद था, तो उसमें गौहर साहब की ये राय थी कि अगर कोई नेगोशिएशन होती है और आगे कोई रास्ता निकलता है तो हमें इस्लामाबाद अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। किसी तरीके से अगर हम पहुंच भी गए मीटिंग के लिए पेशावर CM हाउस, तो वापस फिर इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, और इस दौरान अगर अडियाला जाना पड़ता है या कोई मुज़ाकरात की बात आती है हुकूमत की तरफ से, तो किसी न किसी को होना चाहिए। तो गौहर साहब ने कहा कि चलें वापस, तो मैं उनके साथ, हम वापस आ गए। अगले दिन फिर वो एहतजाज शुरू हो गया, और इसी दौरान फिर गौहर साहब ने जो है मुझे कहा कि हमें जाना चाहिए, उनका हुक्म था कि जाना चाहिए अडियाला। तो मेरा नाम था, और गौहर साहब के साथ बैरिस्टर सैफ साहब का था, और उनका था ये शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब को तो जाना था हकला, उनका काफिला आ रहा था, तो हम 3 उधर चले गए अडियाला। मैं थोड़ा लेट हुआ क्योंकि रास्ते बंद थे, तो मुश्किल से पहुंचा मैं। घंटा इन्होंने मेरा इंतज़ार भी किया, लेकिन फिर ये अंदर चले गए सैफ साहब और गौहर साहब और ये जो फिर वापस आए हैं, तो अगली सुबह उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफिंग दी कि खान साहब ने जो है वो इजाज़त दी है कि आप अगर संजानी बैठना चाहते हैं तो बैठें, संजानी बैठ जाएं, और इस दौरान नेगोशिएशन कर लें, 1-2 दिन देख लें, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि हमें आगे जाना है या क्या करना है। अब यहाँ तक तो ये सिचुएशन थी। मेरा सबसे बड़ा जो मुझे दुख है और अफसोस है वो ये है कि खान साहब ने एक तो स्पेसिफिकली डी चौक का नहीं कहा था, इस्लामाबाद का कहा था, और इस बात के बहुत से गवाह उधर अदालत के मौजूद हैं, क्योंकि उसके बाद तो गौर
صاحب کی ملاقات ہی خان سے پھر نہیں ہو سکی. ان کی تو ملاقات ہی پھر 25 تاریخ کو ہوئی ہے. تو خان صاحب کی طرف سے فاؤنڈنگ چیئرمین کی طرف سے چیئرمین تحریک انصاف کو جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچیں. کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ ڈی چوک ہے یا کشمیر ہائی وے ہے یا پشاور موڑ ہے, نو, بس اسلام آباد. تو جب خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں. وہاں گور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا. جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئی ہیں, تو ان کے علم میں نہیں تھا یہ, کیونکہ خان صاحب کو ساری انفارمیشن تو ظاہر اندر نہیں پہنچتی, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آ رہی ہیں. بہرحال یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنجانی بیٹھ جائیں, اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گور صاحب کو, سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس میں جو ڈیلے ہوئی ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی, یا سی ایم صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا, سی ایم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے. میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا؟ نہ ہمیں پتا تھا, نہ بی بی کو پتا تھا, نہ گور صاحب کو پتا تھا, نہ سی ایم صاحب کو کہ آگے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا. کس کو پتا تھا کہ وہاں خون اشام جو ہے لوگ ہیں اور وہ گولیاں ماریں گے. انہوں نے تو ظلم کیا سو کیا, لیکن میرے خیال میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب آپ کو سنجانی کا کہا کہ آپ سنجانی میں بیٹھے تو وہاں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور یہ 4-5 دفعہ گور صاحب پولیٹیکل کمیٹی کو, کل رات بھی انہوں نے اس پہ بریفنگ دی ہے, اور کور کمیٹی کو بھی انہوں نے یہ بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ. سی ایم ہاؤس میں بھی جو ایک پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سی ایم بھی تھے, اس میں سب تھے, بی بی صاحبہ بھی شاید اس میں موجود تھی. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں. اب میرے خیال میں پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو آئندہ سے یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, یہ چیزیں دیکھیں, یہ غلطیاں کسی بھی بنیاد پہ اس کا جواز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے تو ظلم کیا ہے. آپ ایک گولی بھی نہیں چلا سکتے, چل جائے کہ کسی کو مارنا خدا نخواستہ, وہ بھی دارالحکومت میں, لیکن ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا. اگر ہمارے پاس آپشن تھی, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تھی, یہ تو پھر اگلے دن پتہ لگا 26 تاریخ کو جب یہ پولیٹیکل کمیٹی کو محترم گور صاحب نے بریفنگ دی. تو آئندہ سے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ گور صاحب یا جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں, راجہ صاحب ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے جس کو عہدہ دیا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ خان صاحب کے احکامات پہ عمل کروائیے. کوئی بھی شخص چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, ہم تو ورکر ہیں, کوئی بھی ہو, چاہے وہ سی ایم صاحب ہوں, چاہے وہ بی بی صاحبہ ہوں, چاہے وہ علیمہ آپا ہوں, چاہے وہ کوئی اور بڑا لیڈر ہو, سابق اسپیکر ہمارے اسد صاحب ہوں, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہوں, کوئی بھی بڑا لیڈر ہو, سابق صدر عارف علوی صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, کسی کے پاس یہ اختیار و حق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ لاگو کرے یا اس کو کہے کہ میں نہیں مانتا. خان صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا. ہاں, اگر خان صاحب کسی کو اختیار تفویض کریں, جیسے وہ کہیں کہ گوہر اب فیصلہ کریں گے, تو پھر گوہر کی بات کو مانیں. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس معاملے پہ ڈاکٹر علوی فیصلہ کریں گے, پھر اس کی بات کو مانیں. لیکن دیکھیں, جس کو اختیار ہے فیصلہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر چیئرمین گوہر کو عمران خان نے چیئرمین بنایا ہے اور گوہر نے عمران خان کی ڈائریکشن باہر لے کے آگے, وہ بیرسٹر سیف, مجھے تو نہیں اندر جانے دیا نا, مجھے 2 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا اڈیالہ والوں نے, لیکن یہ 2 اگر اندر گئے تھے اور یہ بات باہر لے کے آئے, پھر اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. یہ میری درخواست ہے. اس جماعت کو آپ ایک تنظیمی جماعت بنائیے, اس میں فیصلہ سازی کے نظام کو صحیح کیجیے, اس میں ایک دوسرے کی قدر کیجیے. جس کے پاس جو عہدہ ہے وہ اس عہدے کی طاقت کو استعمال کرے اور باقی اس عہدے کی طاقت کو استعمال ہونے دیں. اسی میں ہماری اتفاق و اتحاد ہے, ورنہ ٹوٹ کے یہ پارٹی خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا. بڑی مہربانی, میں دوبارہ سب کا شکر گزار ہوں. میسج تھوڑا طویل ہو گیا, لیکن یہ کچھ میری وہ دل کی باتیں تھیں جو ضروری میں سمجھتا تھا, کیونکہ جو دکھ ہمیں پہنچا ہے, جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو تکلیف پہنچی ہے, یہ ایسی ہے کہ انسان کا جو ہے نا دل وہ کسی اور چیز کی طرف اب جاتا ہی نہیں ہے. جس طریقے سے یہ ڈی چوک کے سامنے ہماری ملک کے ہماری جو ہے کارکن اس طریقے سے جن کو گولیاں ماری گئی ہیں اور جو ظلم ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو تو لاشیں تک نہیں ملی واپس. ابھی بھی یہ فیکٹس آ رہے ہیں کہ کون کدھر ہے, کوئی ابھی بھی غائب ہے, کسی کی لاش نہیں ہے, یا جو بھی ہے. یہ بھی شکایت آ رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کی لاشیں تک نہیں واپس جو ہے وہ دے رہے تھے. یہ چیزیں بڑی غلط ہیں. اس پہ پارٹی نے مضبوط موقف ہم نے سب نے انشاءاللہ لینا ہے, اور اس کو ہم نے بہت تندگی سے اس کو آگے لے کے جانا ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافے میں ہوا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹرز پہ, اپنے ملک کے باشندوں پہ آپ گولی نہیں چلاتے, آپ ان سے انگیج کرتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں.
بہرحال یہ کچھ چند معروضات تھیں جو میں پارلیمنٹری پارٹی کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی کے ایم این اے صاحبان آپ کو خراج تحسین ہے، مشکل حالات میں آپ نے کردار ادا کیا، ایم پی ایز بھی نکلے، لیکن بہت سی چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا کیونکہ میٹنگ نہیں ہو سکی تھی، اور پارلیمنٹری پارٹی کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لیڈرشپ رکھ دے گی، چیئرمین صاحب یا سیکرٹری جنرل صاحب یا اپوزیشن لیڈر صاحب یا جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، لیکن تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ آپ ان پکچر ہوں اور آئندہ سے جو بھی فیصلہ سازی ہو وہ خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں 100% اس پہ عمل ہو، اس میں کسی بھی اور شخصیت کی، چاہے وہ خان کے کتنے بھی کلوز کیوں نہ ہو، اس کو یہ اختیار حاصل نہ ہو کہ وہ پارٹی کے فیصلوں کو جو ہے وہ کہے کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ شکریہ۔ فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔